بچوں، سیکنڈ ایئر کلاس. اب ہمارا آج انشاءاللہ لیسن نمبر 8 سٹارٹ ہو رہا ہے. اب ہم نے تھوڑا سا میں پیچھے سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ جیسے پچھلا ٹاپک ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے نشر و بالیدگی کے پہلو. تو پہلو جو ہیں وہ ابھی ہمارا سارا تینوں پہلو ابھی ہم نے ان کا ایک مین انٹروڈکشن پڑھ لیا ہے، لیکن ان کے اندر جو نظریہ جات ہیں ان کی تفصیل ابھی ہماری رہ گئی ہے. لاسٹ ٹاپک ہمارا اسی حوالے سے ہے، جس کے اندر ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو، کل بھی پورا ایک چارٹ بنا کر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وقوفی نشوونما کا جو عمل ہے اس کے اندر جوان پیاجے جو ہے اس کی ہم نے اس کا نظریہ جو ہے نشوونما کا، وقوفی نشوونما کا، وہ ہم نے پڑھنا ہے. پھر سماجی جو نشوونما ہے اس میں ایرکسن کا ہم نے پڑھنا ہے، اور جو جسمانی نشوونما کا نظریہ ہے اس کے اندر ہم نے کوہلبرگ کا کرنا ہے اور حسی ادراکی نمو پڑھنا ہے. وہ دو نظریہ جات پر مشتمل ہے، جسمانی نمو. اب وقوفی نمو کے اندر پہلا جو نظریہ ایک ہی نظریہ ہے اس میں، وہ ہے جین پیاجے. جین پیاجے اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے، جوان پیاجے ہم اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں. تو جوان پیاجے کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا نظریہ جو ہے وہ اردو میں اس کے لیے ٹرم وقوفی نشوونما یوز ہوتی ہے، پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ، اور انگلش میں کوگنیٹو تھیوری آف جان پیاجے. اب جو پیاجے ہے بیسیکلی سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھتا تھا، یہ وہاں کا سائنٹسٹ تھا. اس کی جو اسٹڈی ہے وقوفی نشوونما کے حوالے سے اس نے زیادہ تر اپنا جو ہے وہ یہ کام بچوں کے حوالے سے کیا. اس کا تحقیقاتی کام جو ہے وہ بچوں پر ہے. اسپیشلی ایک خصوصیت ہے اس کے حوالے سے، ایک خاص بات جو یہ ہے، خاص کیریکٹرسٹک اس کی ریسرچ کے حوالے سے کہ اس نے اس تھیری میں اور ریسرچ میں اپنے ہی 3 بچے جو ہیں ان کو یوز کیا اور ان کو ایز اے سبجیکٹ لے کر اس نے اسٹڈی کیا. تو بیسک پرپس پیاجے کا یہ تھا کہ بچوں کے اندر جو دنیا کو جاننے کا عمل ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے، کس طرح تشکیل پاتا ہے، اور کیا مین سٹیپ بائی سٹیپ جو پروسیس ہے اس کا وقوفی نشوونما کا وہ کس طرح ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اس نے 4 مدارج جو ہیں وہ بیان کیے تھے، اور چاروں مرحلے اور مدارج جو ہیں وہ ترتیب سے آتے ہیں پرسن کی لائف میں. اور بچوں کے حوالے سے اس کا نظریہ جو ہے وہ یہ نظریہ بچوں کے حوالے سے اس نے ایکسپلین کیا کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد شروع کا ٹائم پیریڈ ان کا جو ہے وہ اس میں جب ابتدائی سالوں میں کیا سیکھتے ہیں، پھر جب ذرا اس سے بڑے ہوتے ہیں تو اگلے سالوں میں ان میں کس قسم کی نشوونما جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے، پھر اس سے اگلے سالوں میں. تو یوں اس نے باقاعدہ جو ہے وہ پیدائش سے لے کر آن ورڈ اس نے تقریباً 12-13 سال تک، 16 سال تک اس نے 12-13 سال کے بھی بعد بلکہ 15-16 سال تک کی عمر میں بچے جو ہیں وہ کس طرح ذہنی پختگی حاصل کرتے ہیں، کیسے ان کے اندر وقوف جو اعلیٰ درجہ ان میں اٹین ہوتا ہے. تو اس نے اس حوالے سے ساری تفصیل جو ہے وہ بتائی. اب جو جان پیاجے اس کی تھوڑی سی بایوگرافی پہلے آپ کی بک میں انہوں نے جو دی ہوئی ہے وہی میں بتا رہی ہوں کہ سوئٹزرلینڈ جو یہ ایک کنٹری ہے یہاں کا رہنے والا تھا یہ جان پیاجے، اور یہ حیاتیاتی اور نفسیاتی ماہر تھا. حیاتیاتی مینس ایک بایولوجسٹ بھی تھا اور سائیکولوجیکل ریسرچز بھی اس نے کی تھی، یعنی دونوں ایریاز میں یہ کمانڈ رکھتا تھا. اور اس نے وقوفی نشوونما یا حصول علم کے حوالے سے مختلف مدارج کی وضاحت کی. اس نے مختلف سٹیجز کا بتایا کہ کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بچہ ایک سٹیج سے دوسرے میں موو کرتا ہے. اس کا نظریہ جدید دور کے نظریات میں ذہنی نشوونما کی بہترین وضاحت کرتا ہے. ایون اس نے اس دور میں جب یہ نظریہ پیش کیا تو یہ تقریباً 1896 سے 1980 کے بعد یعنی 18ویں صدی کے اینڈ میں تقریباً اس نے یہ نظریہ جو ہے وہ پیش کیا. 1896 سے 1980 تک کا دور جو ہے وہ اس کے نظریے کا دور کہلاتا ہے. تو اس دوران اس نے جو ہے وہ تقریباً 19ویں صدی میں، یعنی 18ویں صدی کے آخر سے شروع ہو کر تقریباً 19ویں صدی تک اس نے جو ہے وہ اس پہ ڈیٹیل کام کیا، اور اس حوالے سے پھر پراپر اس نے اپنا تحقیقاتی کام جو ہے وہ پبلش کیا. جان پیاجے نے کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق اس نے کہا کہ بچوں کے اندر وقوفی نشوونما کا عمل جو وہ بڑھتے جاتے ہیں ان کے اندر یہ وقوفی نشوونما کا عمل تیزی سے جو ہے وہ اعلیٰ درجہ کو پہنچتا رہتا ہے. ذہنی نشوونما کی بہترین وضاحت کرنے کے لیے اس نے یہ جو مقولہ یا اس نے یہ ایک کوٹیشن دی کہ علم حاصل کرنے کی قابلیت عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. بچے میں علم حاصل کرنے کی قابلیت عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، یعنی شروع میں جب بچہ بالکل پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی، لیکن جو وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو سیکھنے کا عمل تیزی سے اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے. اور اپنے ماحول کے اندر وہ اس طرح ہی نہیں ہوتا کہ پیسو رہتا ہے، یعنی اپنے ماحول کے اندر بچہ جو ہے وہ بالکل ایکشن شو کر رہا ہوتا ہے، کسی قسم کے ریئیکشنز اور اس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ مختلف طرح کے جو محیجات اپنے ماحول کے اندر دیکھتا ہے ان کو رسپانس دے رہا ہوتا ہے، ان کو رد عمل شو کر رہا ہوتا ہے. تو محیج کیا ہوتا ہے؟ ایک ماحولیاتی قوت یا ماحولیاتی فورس جو ہوتی ہے جو کسی قسم کا رد عمل پیدا کرتی ہے بچے میں، اس کو ہم محیج کہتے ہیں.
تو پیاجے نے کہا کہ بچہ ماحولی معیجات کے لیے محض ایک منفعل رد عملی نہیں بلکہ وہ اپنی وقوفی نشوونما کا فعال ممار ہے۔ اس کا مطلب جملے کا یہ ہے کہ بچہ ماحولی معیجات یعنی اپنے ماحول کے اندر جو موجود معیجات ہیں، جو بھی فورسز ہیں، جو بھی قوتیں ہیں، اس کے ماحول میں موجود آبجیکٹ ہیں، ان کو وہ کوئی نہ کوئی رسپانس نہیں رد عمل ضرور شو کرتا ہے۔ ان کو ایسے پیسیولی نہیں ان کو چھوڑ دیتا کہ وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو اس کے اوپر اس بچہ کوئی رد عمل شو نہیں کر رہا، بلکہ ان کو وہ خاص طور پر رد عمل شو کرتا ہے اور خاص طرح کے ایکشنز جو ہیں ان کے جواب میں وہ شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا کوٹیشن کا یہاں پر مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ بچہ اپنے ماحولی معیجات کے لیے محض منفعل رد عملی نہیں یعنی پیسیو نہیں ہوتا۔ منفعل لفظ فعل سے ہے، فعل کا اپوزٹ منفعل ہے، یعنی کوئی ایکشن کرنا، اور منفعل کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا ایکشن شو نہ کرنا۔ تو جو پیاجے ہے اس نے یہ کہا تھا کہ بچہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ماحولیاتی معیجات کو کوئی بھی ایکشن شو نہ کرے، بلکہ وہ اپنی وقوفی نشوونما کا فعال ممار ہے۔ فعال کا مطلب بہت ایکٹیو، ممار لفظ جو ہے وہ ممار جو لفظ ہے اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بنانے والا۔ تو وہ اپنی وقوفی نشوونما کو آگے بڑھانے والا ایک ایکٹیو ممبر ہے، نہ کہ وہ اپنے جو ماحول ہے اس کے معیجات کو صرف پیسیو رسپانس نہیں دیتا بلکہ ایکٹیولی چیزوں کو دیکھنے والا اور ایکٹیو رسپانس دینے والا ہے اپنے ماحول میں سے معیجات کو۔ اور جو بچہ ہے وہ پختگی آموزش اور تجربات کے مابین تعامل پر زور دیتا ہے، یعنی پختگی آموزش اور تجربات۔ جو وہ ذرا بڑا ہوتا ہے اس کے اعضاء پختگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پختگی حاصل کرنے کے نتیجے سے وہ اس پختگی کے نتیجے کی وجہ سے وہ اپنے ماحول میں سے آموزش جو ہے وہ کا عمل بہتر طریقے سے پرفارم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اس کے جسمانی اور ذہنی اعضاء میں پختگی آتی ہے، ساتھ ساتھ ہی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے، اور جو بچہ سیکھتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں سیکھنے کا عمل جو اس کے ذہن میں تجربات کو تشکیل دیتا جاتا ہے۔ جو بچہ اپنے ماحول میں سے لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، پہلے سب سے اسٹیپ پر وہ پختگی حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ آموزش جو ہے پختگی حاصل کرنے کے بعد وہ لرن کرتا ہے چیزوں کو آموزش کی وجہ سے، آموزش کے ساتھ، اور جو ہی وہ لرن کر لیتا ہے چیزوں کو تو وہ ایک دفعہ لرن کی ہوئی چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، ایک تجربے کی فارم میں اس کے ذہن میں وہ جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے وہ چیز۔ تو اس طرح سے وہ پختگی آموزش اور تجربات کے نتیجے میں وہ اپنے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ کن وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ تجربات وہ حاصل نہیں کر پاتا، جیسے بالکل شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں جان پہچان کر پاتا یا ان کے بارے میں نہیں سوچ سمجھ پاتا، کیونکہ وہ چیزیں وہ جب تعلیم حاصل کرے گا، ذرا بڑا ہوگا، اس کا ذہن پختہ ہوگا، جسمانی اعضاء پختہ ہوں گے، تو ان کے بارے میں تعلیم حاصل کرے گا تو پھر ان کے بارے میں وہ صحیح طریقے سے جان پائے گا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فیصلہ کن وقت میں وہ نہیں سمجھ پاتا، نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ اتنے پختہ نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک اس کا ایک مین انٹروڈکشن ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا یہ جو ہے وہ ماہر نفسیات تھا، حیاتیاتی اور نفسیاتی دونوں اس کے فیلڈ تھے، یعنی بایولوجیکلی بھی تھا یہ ایکسپرٹ اور سائیکولوجیکل ایکسپرٹ بھی تھا، اور اس نے اپنے ہی بچوں پر 3 اس کے بچے تھے، انہیں پر اس نے یہ ریسرچ جو ہے وہ کیری آؤٹ کی، اور انہیں پر اس نے یہ دیکھنے کی اور فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ بچہ جو ہے وہ دنیا کے بارے میں معلومات کس طرح حاصل کرتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کیا ویوز ہوتے ہیں، جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے اوپر اس کے اندر کیا چینجز جو ہیں وہ آتی ہیں، اور کس طرح سے وقوفی جو نشوونما کا عمل ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ اس نے 4 سٹیجز جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ پیاجے نے جو وقوفی نشوونما کے مدارج جو بتائے وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیپ وائز ہیں یہ چاروں مرحلے، ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے جیسے انہوں نے ترتیب بک میں بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بچیاں جب پیپر اٹیمپٹ کرتی ہیں، کوئی شارٹ کوسچن یا کوئی ڈیٹیل کوسچن جب آتا ہے اس حوالے سے، تو بچیاں ترتیب بدل دیتی ہیں اس کی۔ زیادہ تر یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے جوان پیاجے کا، وقوفی نشوونما کا نظریہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر لانگ کوسچن میں اکثر پیپر میں یہ آ جاتا ہے 8 نمبر کے سوال میں۔ تو اس میں بچیاں بلنڈر یہ کرتی ہیں، غلطی سب سے بڑی وہ یہی کرتی ہیں کہ اس میں وہ جو درجے ہیں 4 مدارج یا درجے جو جوان پیاجے نے بتائے ہیں ان کی تفصیل کو اس ترتیب سے نہیں بیان کرتی، بلکہ ان کو آگے پیچھے وہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو مراحل ہیں ان کی ترتیب آپ نے جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑنی، اور اس کی ترتیب کو فالو کرنا ہے۔ جو پہلا مرحلہ ہے وہ پہلے نمبر پر آئے گا، دوسرا دوسرے پر، تیسرا تیسرے اور چوتھا چوتھے پر آئے گا، اور آپ نے اس کو اسی ترتیب سے اسٹرکٹلی یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اس کا ہے حسی حرکی مرحلہ، اس کو سینسی موٹر اسٹیج بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ حسی حرکی ہے، حسی حرکی درجہ ہے، دوسرا قبل عملی درجہ ہے جس کو ہم سینسی موٹر اسٹیج کہتے ہیں، تیسرا ٹھوس عملی درجہ ہے، ٹھیک ہے، چوتھا جو ہے وہ رسمی عملی درجہ ہے۔ تو حسی حرکی درجہ جو ہے اس کو سینسی موٹر اسٹیج کہا جاتا ہے، قبل عملی جو ہے اس کو پری آپریشنل اسٹیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور
جو اس کا ٹھوس عملی درجہ ہے اس کو کانکریٹ آپریشنل اسٹیج کہا جاتا ہے. رسمی عملی درجہ جو اس کو فارمل آپریشنل اسٹیج ہم کہتے ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر اس نے حسی حرکی درجہ جو ہے وہ بیان کیا. اس کو ہم سینسی موٹر اسٹیج بھی کہتے ہیں. تو اب یہ چاروں اسٹیجز ہیں ترتیب سے آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلا حسی حرکی، دوسرا قبل عملی، پھر ٹھوس عملی اور پھر رسمی عملی ہے. سب سے اینڈ میں جو آتا ہے وہ رسمی عملی ہے. سب سے شروع میں جو آتا ہے وہ حسی حرکی درجہ ہے. تو حسی حرکی درجہ جو اس میں اسپیشلی اس نے جب ریسرچ کی تو ہر مرحلے یا درجے کو اس نے ایج وائز ڈیوائڈ کر دیا. اس نے کہا کہ جو پہلا جو مرحلہ حسی حرکی مرحلہ ہے وہ اس نے اس کو سینسی موٹر اسٹیج کا نام دیا اور اس نے کہا یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک جاری رہتا ہے. حسی حرکی مرحلہ یا یہ اسٹیج پیدائش سے لے کر 2 ایئرس تک یہ کنٹینیو رہتی ہے اور 2 سال کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو حسی حرکی درجہ جو ہے اس میں ابتدائی 2 سال کی عمر کے بچے شامل ہوتے ہیں اور اس سے مراد انسانی نشو و نما کا وہ مرحلہ ہے جس میں افراد صرف اپنے حواس کے ذریعے ہی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. اور افراد اس میں اس نے بالکل نوزائیدہ بچوں کی ہی بات کی جو پیدائش کے فوراً بعد کا ٹائم ہوتا ہے. پیدائش کے وقت سے لے کر 2 سال تک کا جو عرصہ ہے وہ ایسا عرصہ ہوتا ہے. اس میں بھی بلکہ پیدائش کے بعد شروع کے جو چند ماہ ہیں 5-6 ماہ یا 4 ماہ جو ہوتے ہیں 4-5 ماہ اس میں بچہ صرف اپنے حواس کی مدد سے دنیا کو پہچانتا ہے اور انہی کی مدد سے وہ دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. حواس خمسہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. حواس خمسہ 5 حواس کو کہا جاتا ہے جو مین حواس ہیں دنیا کو جاننے کے حوالے سے: چھونا، چکھنا، دیکھنا، سننا اور سونگھنا. ٹھیک ہے. تو انہی 5 حواس کی مدد سے ہی بچہ جو ہے وہ اپنی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے اور ان کے اندر ابھی کسی قسم کی کوئی وقوفی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہوتی. چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا، سوچنا یا سمجھنا جو ہے ان کے اندر ابھی یہ اسٹیج ان کے اندر نہیں آئی ہوتی. صرف اپنے جو حواس ہیں انہی کی مدد سے وہ اپنی دنیا کے بارے میں معلومات لے رہے ہوتے ہیں اور اشیاء کو الفاظ میں بیان کرنے کے قابل بھی وہ نہیں ہوتے کیونکہ لینگویج کا یوز ابھی ان کے اندر ڈیولپ ہوا ہی نہیں ہوتا. زبان کے عضلات کمزور ہوتے ہیں اور وہ کسی قسم کی بھی لینگویج یا کسی ورڈز جو ہیں اس کو بولنے کے وہ قابل نہیں ہوتے. تو عمر کے جو پہلے 2 سال ہیں اس دوران میں اس میں بھی صرف شروع کے چند ماہ جو ہوتے ہیں اس میں بچے صرف اپنے حواس خمسہ کی مدد سے ہی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے جو باقی اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی اتنے پختہ نہیں ہوئے ہوتے کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ باقی معلومات جو ہے وہ حاصل کریں. دوسرے سال کے اینڈ تک شیرخوار بچے جو ہوتے ہیں ان میں خاص وقوفی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم شے کا استقلال کہتے ہیں. پرماننس آف آبجیکٹ کہا جاتا ہے اس کو، شے کا استقلال. تو دوسرے سال کے آخر میں جو شیرخوار بچے ہیں ان کے اندر یہ وقوفی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جو شے کا استقلال ہے اس ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ غیر حاضر اشیاء کے بارے میں بھی ذہنی نقوش بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ایسی چیزیں جو ان کے آنکھ کے سامنے موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، ان کا بھی تصور وہ حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو بتانے کے قابل ہوتے ہیں. ان کی ایک ذہن میں پکچر بنا لیتے ہیں وہ اور اس کو وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. جیسے اگر ایک بچہ ہے اسے سڑک کے اوپر بس چلتے ہوئے دیکھی ہے تو گھر واپس آنے کے بعد وہ بس کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے اور وہ الفاظ میں اس کو بیان کر سکتا ہے کہ کس طرح کی تھی وہ بس. تو یہی استقرار اشیاء ہے کہ کسی چیز کا نگاہوں سے غائب ہونے کے بعد بھی بچے کا اس کو ڈسکرائب کر سکنا جو ہے یہ صلاحیت استقرار اشیاء کی صلاحیت کہلاتی ہے. تو پیدائش سے لے کر 2 ایئرس تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس میں بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے تفکر کی نسبت اپنا جو حرکی کردار ہوتا ہے جو اس کا یعنی اس کے حواس کی مدد سے جو وہ اس کو جو ایکشن سمجھ آتے ہیں انہیں کے تھرو وہ اپنی بات جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ماحول میں سے اور اپنے ماحول کے اندر سے جوابی اعمال اور افعال کے لیے انعکاسی حرکات سے لے کر منظم حرکات تک کی آموزش حاصل کر رہا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بچہ اپنے ماحول کے تعلق کے حوالے سے اپنے جوابی اعمال و افعال کے لیے یعنی اس نے کس قسم کے ایکشن پرفارم کرنے ہیں اور کس قسم کے فعل اس نے انجام دینے ہیں اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی انعکاسی حرکات وہ شو کر رہا ہے اور کس طرح کی منظم حرکات اس کے اندر ہوتی ہیں. وہ ان کی آموزش حاصل کرتا ہے اسپیشلی اپنے ماحول کے اندر مہیجات کو کس طرح اس سے ریئیکشن کر رہے ہیں. کچھ ایسے مہیجات ہوتے ہیں ماحول کے اندر جو اس کے اندر انعکاسی حرکات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. جیسے اگر ایک دم کوئی کڑوی چیز بچے کے بالکل نازائیدہ بچے کے منہ میں چلی جائے تو ایک دم بہت برے ایکسپریشنز بناتا ہے اور تھوکنا شروع کر دیتا ہے اس چیز کو. تیز گرم دودھ یا بہت ٹھنڈا دودھ جو ہے اس کو بھی بچہ اپنے منہ میں لینے سے انکار کر دیتا ہے اور منہ میں سے اس کو باہر نکال دیتا ہے. تو یہ ساری حرکات جو ہیں وہ ایک دم انعکاسی حرکات ہوتی ہیں جب ایک دم جو اسپونٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہیں اور سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں وہ پرفارم ہو جاتی ہیں. تو انعکاسی حرکات سے لے کر منظم حرکات تک جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر ریفلیکس ایکشن تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو منظم طریقے سے آرگنائزڈ وے میں وہ چیزوں کو رسپانس کرنا ریئیکٹ کرنا سیکھ جاتا ہے.
تو بچہ جو ہے وہ اپنے ماحول کے حوالے سے جوابی اعمال و افعال کے لیے نکاسی حرکات اور منظم حرکات دونوں ہی کی آموزش حاصل کرتا ہے، اور اسی عرصہ میں وہ مختلف طرح کی جو معلومات ہوتی ہیں ان کو مربوط کرنا بھی سیکھ جاتا ہے، کہ ایک چیز سے، ایک ایکشن سے اس نے جو انفارمیشن لی ہے اس کو دوسرے ایکشن سے جو انفارمیشن لیتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملاتا ہے، جوڑتا ہے، بیک گراؤنڈ سے جو انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے، جو وہ اپنی جو ماحول میں موجود اشیاء ہیں یا جو محیطات ہیں ان سے جو تجربات حاصل کر رہا ہے، جو معلومات وہ گین کر رہا ہے ان کو پراپر طریقے سے آرگنائز کرنا وہ سیکھ جاتا ہے، اور ویل آرگنائز کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً پیدائش کے چند ماہ سے لے کر پھر 2 ایئرس تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، 2 سال تک، تقریباً جب 2 سال اختتام ہونے کو ہوتے ہیں، اختتام پذیر ہونے کو ہوتے ہیں اس کے، تو اس وقت استقرار اشیاء کا تصور پرمننٹلی وہ حاصل کر لیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو وہ ان کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، وہ اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، اور گمشدہ چیزوں کو وہ تلاش کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے چہرے جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں ایک دفعہ، وہ بھی اس کے لیے، یعنی وہ اس کی پہچان میں آ جاتے ہیں، وہ دوبارہ سے جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ان کو وہ پہچان جاتا ہے۔ تو یہ 2 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، 2 ایئرس کا، تقریباً 2 سال جب ہونے لگتے ہیں مکمل تو استقرار اشیاء کا پراپر تصور جو ہے وہ بچے حاصل کر لیتے ہیں، بہت ساری اجنبی چیزیں، گمشدہ چیزیں جو ہیں ان کا تصور ان کے ذہن میں وہ قائم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اس اسٹیج پر۔ اب حصی حد کی درجہ جو یہ تفصیل سے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ حصی حد کی درجہ کہلاتا ہے، اور اس درجے میں بالکل شروع میں بچہ جو ہے وہ اپنی جو اس کی ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو اس کے حواس ہوتے ہیں، انہی کی مدد سے وہ انفعالی حرکات کرتا ہے، اور وہ حرکات جو ہیں اس میں سے منظم حرکات اور ریفلیکس ایکشن جو ہیں وہ دونوں جو حرکات ہیں وہ مل کر وہاں سے وہ اپنے جو تجربات ہیں وہ گین کرتا ہے، ان معلومات، ان حرکات کے تھرو جو معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں ان کو پراپر طریقے سے منظم کرنا سیکھ جاتا ہے، اور 2 ایئرز تقریباً جب اس کے پورے ہونے والے ہو جاتے ہیں تو استقرار اشیاء کا تصور جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور چیزیں نہ ہوں اس کے سامنے، اگر موجود نہیں ہیں، ادھر ادھر ہیں، نظروں کے سامنے سے ہٹی ہوئی ہیں، تو بھی ان کا تصور اس کے ذہن میں واضح ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے چہرے جو اس نے ماضی میں دیکھے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو پہچان لیتا ہے، تو یہ استقرار اشیاء کا تصور کہلاتا ہے۔ تو یہ قبل جو حصیت کی درجہ ہے وہ آپ کا یہاں کمپلیٹ ہو گیا، پہلا درجہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلا درجہ اس میں جو ہے 2 درجے ہم نے آج انشاءاللہ کرنے ہیں، قبل عملی درجہ ہے۔ پہلا درجہ حصیت کی درجہ تھا، دوسرا درجہ قبل عملی ہے۔ پہلا درجہ جو ہے وہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، پھر قبل عملی درجہ جو ہے وہ 2 سال سے لے کر 7 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ 2 ایئر سے لے کر 7 ایئر تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، 2 سے 7 سال تک کا عرصہ۔ اس عرصے میں بچے جو ہیں وہ زبان کا استعمال تیزی سے سیکھتے ہیں، یعنی لینگویج کا پراپر استعمال جو ہے وہ بچوں میں آ جاتا ہے، اور کھیل کے دوران بہت ساری علامات جو ہیں ان کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی شے یا واقعہ جب ان کے سامنے موجود نہیں ہوتا تو وہ اس کو علامتی طور پر اس کا اظہار کر دیتے ہیں، جیسے اگر گیم کے دوران، کھیل کے دوران پیاس لگتی ہے تو دور سے وہ منہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گول سا ہاتھ منہ پہ لگاتے ہوئے وہ دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آ جاتا ہے باقی لوگوں کو کہ وہ پیاس کا کہہ رہے ہیں، یعنی پانی پینے کا وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح علامتوں کا پراپر جو زبان کا استعمال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو علامتوں کا استعمال ہے وہ بھی وہ سیکھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کچھ بچے جو ہیں وہ 2 سال کا بچہ یا 2.5 سال کا بچہ بک کو فرش کے اوپر دھکیلتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کار ہے، بالکل اس طرح جیسے کار موو کرتی ہے ویسے ہی وہ بچہ کتاب کو لے کر موو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے جو ہے وہ اپنے ذہن اور تصورات کی مدد سے دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں یعنی امیجنیشن ان کی پراپر جو ہے وہ اس اسٹیج پر پراپر طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے، ان کے اندر تصورات چیزوں کے بننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پراپر طریقے سے جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہوتی ہے، مجرد سوچ جو ہوتی ہے، یعنی سائنٹیفک سوچ جو ہوتی ہے وہ اس لیول پر بھی بہت کم درجے کی ہوتی ہے، صرف وہ اپنے تصورات اور اپنے خیالات کی مدد سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ کسی چیز کی جسامت، وزن اور حجم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس اسٹیج کے اوپر جب وہ 2 سے 7 سال کے درمیان کی اسٹیج پر ہوتے ہیں تو اس اسٹیج کے اوپر وہ کسی چیز کی جسامت، وزن اور حجم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ صرف اپنی ذہنی تصور کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھتے ہیں، اور اس اسٹیج کے اوپر کیفیتی چینجز بھی ان کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی بچوں میں انا پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی ضد پر اور اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہنے سے وہی صحیح ہے، دنیا میں ہر چیز کو، ہر جو واقعہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سوچ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، وہ دنیا اور دوسروں کے تجربات کو صرف اپنے نقطہ نظر سے ہی دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بچے اور دوسرے جو لوگ ان کے جیسے بچے ہیں وہ بھی انہی کی طرح کے احساسات رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک چھوٹا اگر لڑکا یا بچہ کتوں سے ڈرتا ہے 5-6 سال کا، تو وہ سمجھتا ہے کہ 5-6 سال کے تمام باقی بچے بھی اسی طرح سے کتوں سے ڈرتے ہوں گے۔
آگے اب جو ہے وہ اسی کو تھوڑا سا اور میں ایکسپلین کرتی ہوں قبل عملی درجہ کو. یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سے احسان الحق کی بک میں سے بھی کروا رہی ہوں, ساتھ ساتھ کچھ ٹیکسٹ بک میں سے بھی میں اس کانسیپٹ کلیئر کرا رہی ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, ڈیٹیل میں آتا ہے, تو آپ نے اس کو بہت زیادہ بھرپور طریقے سے توجہ سے اس کو سننا ہے اور بار بار اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پڑھنا بھی ہے, ٹھیک ہے. بک سامنے رکھتے ہوئے ٹیکسٹ بک بھی پڑھیں, اور احسان الحق میں سے بھی میں آپ کو پیجز جو ہیں وہ اس میں سے میں آپ کو پکچر کھینچ کے میں وہ ساتھ ساتھ دے رہی ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو میٹیریل آپ کے پاس موجود ہو سامنے. تو قبل عملی درجہ جو ہے وہ 2 سے 7 سال تک کا ہوتا ہے, اور اس میں کیفیتی نشو نما بچوں کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی ان کے اندر جو اخلاقی نشو نما کا عمل ہے وہ تمیل پا رہا ہوتا ہے, کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے وہ قابل ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھی ہے وہی اچھی ہے, یعنی تھوڑی ضد کا اور تھوڑا انا پرستی کا جو عمل ہے وہ ابھی اس ایئر کے بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈیپ تھنکنگ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ نہیں ہوتی. اشیاء کی عدم موجودگی کے بارے میں پراپر طریقے سے وہ سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پچھلے مرحلے پر اینڈ میں آ کر وہ کچھ حد تک اس قابل ہوئے تھے کہ وہ چیز کا نقشہ ذہن میں بنانے کے قابل تھے, اب وہ پراپر چیز کو ڈسکرائب کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. کوئی چیز اگر ان کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں بھی ہوتی تو اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں اور غیر موجودہ افعال کی نقل کر سکتے ہیں. یعنی کسی پرسن نے کچھ کہا ہوگا تو باقاعدہ اسی طرح سے نقل اتار کر اس چیز کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہندسوں اور لفظوں کا پراپر استعمال کرتے ہیں, زبان کا پراپر استعمال جو ہے وہ آ جاتا ہے ان کو, اور زبان کو اشاروں کی مدد سے بھی چیزوں کو سمجھانا, لوگوں کو بتانا جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں اس بات کی بھی سمجھ آنے لگتی ہے کہ اشیاء اپنی شکل بدلنے کے باوجود اپنی ہستی برقرار رکھتی ہیں. جیسے اگزامپل انہوں نے ٹیوب لائٹ کی دی ہوئی ہے کہ ٹیوب لائٹ موجود ہے, جو ہی ہم اس کو آن کر دیتے ہیں تو وائٹ لائٹ اس کے اندر سے آنے لگ جاتی ہے, جو ہی آف کرتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے اور وہ بالکل اپنی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, اس میں کوئی لائٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو آن اور آف کے تصورات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, باقاعدہ چیزوں کے درمیان تعلقات کو وہ سمجھتے ہیں کہ اشیاء تو موجود رہتی ہیں لیکن وقتاً وقتاً اپنی شکل چینج کرتی رہتی ہیں, لیکن ان کا وجود برقرار رہتا ہے. تو اس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی اسٹیج کے اوپر ان کے خیالات میں بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں, اور خیالات جو ہیں ان کے اپنے ذاتی خیالات ہوتے ہیں. ابھی وہ اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے نقطہ نظر سے چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیپتھ میں جا کے تھنکنگ جو ہے وہ بھی ان کے اندر نہیں آئی ہوتی. اور اشیاء کے حجم, جسامت اور وزن کے حوالے سے بھی تصورات پراپر طریقے سے بھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے کہ کوئی چیز کتنی وزنی ہے, کتنی جگہ گھیر رہی ہے, کس طرح سے اس کا سائز ہے. تو ان چیزوں کا بھی واضح تصور ابھی اس اسٹیج پر موجود نہیں ہوتا, لیکن چیزوں کو ایکسپلین کرنا زبان اور علامتوں کی مدد سے پراپر اس کا گرامر کا استعمال جو ہے وہ اس ایج میں فلوئنٹلی بچے بولنے لگتے ہیں. اپنی زبان کو چیزوں کو سمجھانا, انڈرسٹینڈ خود کرنا اور ایکسپلین کرنا, اشاروں کی مدد سے چیزوں کو بیان کرنا, وہ اس اسٹیج پر پراپر طریقے سے بچے کرنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اشیاء کی عدم موجودگی میں ان کا ایک پراپر تصور ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے, اس کو بالکل صحیح طریقے سے وہ اشیاء کی عدم موجودگی میں ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہے. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے جو تصورات ہوتے ہیں چیز کے بارے میں, اپنے دنیا کے اندر جو اشیاء موجود ہیں ان کے بارے میں ان کے اپنے خیالات اور تصورات جو ہوتے ہیں اسی کو اہم اور امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور چیزوں کو اسی پوائنٹ آف ویو میں, اسی پرسپیکٹو میں وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے پوائنٹ آف ویو یا نقطہ نظر کو اس اسٹیج پر یا اس لیول پر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں, جو وہ سوچ رہے ہیں دنیا کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں یا اشیاء کے بارے میں, وہی نقطہ نظر صحیح ہے. دوسروں کے نقطہ نظر کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اپنی ہی بات کو سمجھنا, بیان کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور اپنے تمام ہم عمر بچوں کے بارے میں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں ان کا بھی وہی سوچنے کا انداز ہوگا. جیسے پیچھے میں نے اگزامپل دی کہ اگر 5-6 سال کا بچہ کتوں سے ڈرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری عمر کے باقی تمام بچے جو ہیں ان میں بھی ایکشن کامنلی پایا جاتا ہے, اور وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی ڈرتے ہیں. تو یہ ابھی ایک طرح سے ان کی سوچ جو ہے وہ ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ دوسروں کے نقطہ نظر سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. وہ اپنے نقطہ نظر سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ابھی وہ دنیا کو اپنی ہی پوائنٹ آف ویو سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 درجے جو 2 مراحل ہیں وہ بھی میں نے کروا دیے ہیں. باقی اگلے جو 2 مرحلے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے. تب تک آپ نے پچھلا لیسن نمبر 3 اور 4 بھی میں نے آپ کو اسائن کیا ہوا ہے. آپ نے یہ جان پیاجے کا نظریہ جو ابھی والا آج والا لیکچر ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے, بہت اہم ہے, اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی پیپر میں اس میں سے شارٹ کوسچن بھی بہت آتے ہیں, اور لانگ کوسچن ریپیٹڈلی ہر سال تقریباً اس میں سے یہی آتا ہے, جان پیاجے کا نظریہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں تھوڑی ٹرمز کہیں مشکل یوز ہوئی ہیں, لیکن ٹیکسٹ بک کے
ساتھ ساتھ میں نے آپ کو دوسری بک اسی لیے ایز اے ہیلپر یوز کیے میں نے آپ کے لیے، تاکہ وہ اس میں کچھ آسان ہے، چیزوں کو ایزیلی ایکسپلین کیا ہوا ہے اس میں، تو میں نے اس لیے اس میں اور اس میں سے دونوں میں سے ملا کر آپ کو ایکسپلین کی ہیں چیزیں۔ جو ٹرم آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ والے گروپ پہ پلیز پوچھا کریں، وہ گروپ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں بچے انٹریکٹ کریں، آپس میں پوچھیں، جو کنفیوژنس ہیں وہ ڈسکس کریں، لیکن آپ کا صرف یہی مجھے رسپانس آتا ہے میم سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ نے ضرور اس کا کوسچن پوچھنا ہے، اس کے حوالے سے سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ بار بار یہ لیکچرز ریپیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جو ہی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی سپٹمبر میں انشاءاللہ جب بھی ادارے کھلیں گے، تو پچھلا ہم اس طرح سے ریوائز نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، پریکٹیکل ورک بھی ہم نے کرنا ہے، اور پھر میں پریزنٹیشنز دوں گی، جن بچوں کو اچھی سمجھ آئی ہوگی وہ باقی بچوں کو پریزنٹ کریں گی کلاس میں، تاکہ باقی کلاس کے بچے جو لیکچرز اٹینڈ نہیں کر پائے ڈیوائس نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی پھر ٹرین سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو بہت اچھی طرح لیکچر کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں پلیز، اور اگر کچھ کنفیوژنز ہوتی ہے تو پھر مجھے اس بارے میں انفارم کریں۔